الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كتب عليكم القتال وهو كره لكم فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر لڑائی اور وہ ناپسند ہے تمہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آمنت باللہ و بآیاتی حضرات گرامی گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد اسلام کے اندر ایک اہم ترین عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جہاد میں شریک ہو کر شہادت کا درجہ پانے والوں یا غازی بن کر کے واپس لوٹ آنے والوں دونوں کے لیے بے انتہا اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے دشمنان اسلام کے خلاف میدان جہاد میں نکلتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مجاہدین کی ان الفاظ کی اندر تعریف فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیلی، جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ مسلمان جب عرب سے باہر نکلے تو سب سے پہلا جو ان کا مقابلہ ہوا وہ قیصر روم کے ساتھ ہوا، جس میں رومی سلطنت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور اسی کے نتیجے میں عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے درمیان میں بہت ساری جنگیں لڑی گئیں۔ اسلام کے اندر تو جہاد ہے، لیکن عیسائیت کی تعلیمات میں جنگ و جدال کی اجازت نہیں۔ انجیل کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر تمہارے دائیں گال کے اوپر کوئی آدمی تھپڑ مار دے تو بایاں بھی پیش کر دو، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑیں تو ان جنگوں کو مختلف نام دیے گئے کہ یہ صلیبی جنگیں ہیں، مقدس جنگیں ہیں، اور ان جنگوں کے اندر جو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی، ان لوگوں نے لڑی، ہمیشہ عیسائی طاقتوں نے شکست کھائی، اور میدان کے اندر یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہی صلیبی جنگوں کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ترکی کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام بایزید یلدرم تھا، اور یلدرم ترکی زبان میں آسمانی بجلی کو کہا جاتا ہے، صاعقہ، کہ دشمن پر جب وہ حملہ آور ہوتا تو بجلی بن کر کے گرتا تھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جو یورپی ریاستیں تھیں، 60 ریاستوں نے مل کر کے بایزید یلدرم کے مقابلے میں اپنی فوجیں بھیجی، جس طرح کہ آج کل امریکہ کے نگرانی کے اندر اتحادی فوجیں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، تو 60 ریاستوں نے اس وقت بھی مل کر کے بایزید کے مقابلے میں اپنی فوجیں بھیجی، اور ہر بادشاہ نے اپنا ایک شہزادہ بھی اس جنگ کے اندر بھیجا۔ تو 60 شہزادوں نے ان فوجوں کی کمان سنبھالی، بایزید یلدرم کے مقابلے میں آئے تو اس ساری فوج کو اس نے شکست دے دی، اور 60 شہزادوں کو زندہ گرفتار کر کے
خیموں کے اندر رکھا انتہائی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور چند دنوں کے بعد جب اس کو ان شہزادوں کو بایزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. انہوں نے کہا کہ آپ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں، جو چاہیں آپ سلوک کریں، چاہیں تو قتل کر دیں، چاہیں تو غلام بنا لیں، چاہیں تو آزاد کر دیں. تو بایزید یلدرم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک شرط کے اوپر آزاد کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاؤ، پورا سال پھر تیاری کرو لڑائی کی، جنگ کی، اور سال کے بعد دوبارہ پھر میرے اوپر حملہ آور ہونا. اس قسم کا مجاہد انسان. تو جب ان طاقتوں نے، عیسائیوں نے دیکھا کہ اس طرح ہم مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، میدان کے اندر شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اپنا طریقہ بدلا اور پھر انہوں نے بغض کے ذریعے سے، عداوت کے ذریعے سے، چالاکی کے ذریعے سے مسلمانوں کو شکست دینا چاہی. اس کے اندر انہوں نے ایک تو نظام تعلیم کے اندر اپنے افکار کو شامل کیا، اور دوسری طرف انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، کہیں پر مذہب کے نام پر، کہیں مسلک کے نام پر، فرقوں کے نام پر، زبان کے نام پر. اور اس طریقے سے مسلمانوں کی جو طاقت تھی اس کو تتر بتر کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے شد و مد کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام کے اندر جو جہاد رکھا گیا ہے یہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زبردستی جہاد کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل کیا جائے. اور کہا گیا کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور لوگوں نے عقیدے کے طور پر، مذہب کے طور پر اپنی رضامندی کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ زبردستی تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا. حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. قرآن کریم کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کے اوپر رہے. انا اعتدنا للظالمین نارا، جو ایمان قبول نہیں کرے گا، کفر کے اوپر رہے گا، اللہ کا باغی بن کر کے رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی. تو میں کہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا، اس کے نتیجے میں جو مسلمان طاقت جو تھی خلافت وہ ختم ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل میں مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا. تو اب جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جو برسر اقتدار طبقہ ہے، ان کو اپنے اپنے اقتدار کی ہوس اور لالچ پڑی ہوئی. اسلام کی خدمت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. جب تک جہاد تھا اور مسلمان جہاد کرتے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کا غلبہ تھا. لیکن جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور چند طبقات نے اقتدار کے اوپر غلبہ کر لیا، اور ان لوگوں نے ایسے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور معاہدوں کے انہوں نے جکڑ لیا کہ اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. اور ایسے لوگ جب بھی ان کی طرف سے جہاد کے خلاف بات کی جاتی ہے تو فوراً ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر تو جہاد ہے ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر تو صرف دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد نہیں ہے. ہم جو جہاد کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو ہم صرف دفاع میں جہاد کرتے ہیں، اقدامی جہاد نہیں. حالانکہ 1400 سال میں جتنے بھی فقہائے امت آئیں، کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں.
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد کے احکامات نازل فرمائے ہیں، فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوئے بلکہ تدریجاً یہ احکامات نازل کیے۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مسلمان مکہ میں تھے، اقلیت میں تھے، مغلوب تھے اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس وقت تک مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ تم صبر کرو، تمہارے اوپر چاہے ظلم کیا جائے لیکن تم نے جواب نہیں دینا۔ اور پھر اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی، اذن الذین یقاتلون فی سبیلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن کے اوپر ظلم کیا جائے تو وہ دفاع کے اندر جہاد کریں، قتال کریں ان کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جو لوگ تمہارے ساتھ قتال کریں تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی جہاد فرض کر دیا گیا کہ اب جو ہے تمہارے اوپر جہاد کرنا جو ہے یہ فرض۔ اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہیں وہ معاہدوں کی میعاد کو پورا کریں گے، اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں تو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، وہ 4 مہینوں کے اندر اندر سرزمین عرب کو خالی کر دیں ورنہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اقدامی جہاد بھی اور دفاعی جہاد بھی، ہر طرح کا جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا، اور مسلمانوں نے پھر اقدامی جہاد بھی کیا اور دفاعی جہاد بھی کیا۔ تو جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کیا جائے اور مجبور کیا جائے، بلکہ فرمایا جہاد کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ زمین کے اندر یہ جو زمین ہے اس میں اللہ کا قانون نافذ، اور صرف اللہ کا قانون جو ہے وہ روئے زمین کے اندر چلے، اور لوگوں نے جو دیگر ظالمانہ قوانین بنا کر کے انسانوں کے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، اس لیے جہاد کیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے رب العباد رب العالمین کی بندگی کے اندر لایا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں نے جو جہاد کیا اس کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ تھا، اللہ کے قانون کو زمین کے اوپر نافذ کرنا تھا، زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں۔ اگر زبردستی مسلمان بنایا جاتا تو پھر جزیہ کی شرط نہ رکھی جاتی۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو قانون بیان کیا گیا ہے جہاد کا وہ یہ کہ سب سے پہلے تم جس علاقے کے اندر جاؤ، کسی قلعے کا محاصرہ کرو تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے یہ کہو کہ تم جزیہ ادا کرو، اسلام کا غلبہ مانو اور اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرو۔ اگر وہ جزیہ ادا کر دیتے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ان کے وہ سارے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں